السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو آج یہ بہت ہی سیریس مدعے پہ میں بات کرنا چاہوں گی بیکاز اٹ از ویری نیسیسری. اگر ہم اپنی بات ایک دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس کا ذریعہ ہم ضرور بنیں گے، جو کہ وہ بات سچی ہے. ہم اگر کسی بھی چیز کو جانے بنا، کسی بھی چیز کو پڑھے بنا، کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیٹیلنگ کیے بنا ہم اس پر کیسے جا سکتے ہیں کہ وہ چیز غلط ہے، وہ چیز بری ہے. جو لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ قرآن میں غلط ہے یا پھر اسلام مذہب غلط ہے، یہ ٹوٹل ہی رانگ ہے. ہمارا مذہب یہ ہمیں گواہی نہیں دیتا، گوارا نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی چیز پر اس کو ہرٹ کریں. یا بات کر رہی ہوں کسی جو چیز سویڈن پر میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے قرآن مجید کے ساتھ. قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوا ہے، وہ اس انسان کے ساتھ، وہ کنٹری کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پلان کیا ہے ان کے ساتھ ہوا ہے. ہمارا قرآن کہیں نہیں گیا ہے، ہمارے قرآن کو کچھ نہیں ہوا ہے، ہمارے اسلام کو کچھ نہیں ہوا ہے. دیکھو یہ سیدھی سی بات ہے، یہ ویژولی بات ہے کہ ہم اس چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو 101% سچ ہے، جو انسانیت کے بیس پر ہے، جو دنیاوی جو فیکٹ ہیں، جو آفٹر دنیا ختم ہونے کے بعد جو فیکٹ ہیں، ساری ہر چیز اس کے اندر ہے. تو ہم اسے جھٹلانے کی کوشش کریں جو کہ وہ امپاسبل ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں میں لی ہے. اس نے کہا ہے اس کا تا قیامت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم نے قرآن مجید کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں. ان کو ہٹ کر کے اسلام کم ہو جائے گا یا اسلام دب جائے گا، تو وہ یہ کان کھول کے سن لیں، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ جب کوئی اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس کے بارے میں غلط چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود ہی ایمان لے آتا ہے. کیونکہ ہمارا دین سچ ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فیک ہو، جو انسانیت کے خلاف ہو. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ہٹ کیا، ہم نے قرآن شریف کو ہٹ کیا، یا ہم نے ان سے ریلیٹڈ ریلیجیس کچھ ایسا کیا کہ جو ہٹ ہو، تو یہ خود کو کر رہے ہیں کہ ہم دیکھو اتنے کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب دیکھو لوگ کس چیز کو دبانے کی کوشش، اسلام کو نعوذ باللہ مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں اور مٹ جاتے ہیں. یہ دین اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اور تم جتنا اسے دباؤ گے، یہ ایک اسپرنگ کی طرح کام کرتا ہے، تم اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی اسپریڈ ہوتے جائے گا انشاءاللہ، اور ہو رہا بھی ہے. کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کے بارے میں برا بولتا ہے تو وہ اس کی ڈیٹیلنگ معلوم کرنے جاتے ہیں، اور قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو انہیں الگ ہی منظر آتا ہے. کیونکہ لوگ جب اسلام کے بارے میں افواہ پھیلاتے ہیں تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے یہ سچ ہے، لیکن جب وہ خود پڑھتے ہیں، خود ریئلائز کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا نہیں، انہیں پروف ہو جاتا ہے کہ دوز آر رانگ اینڈ دس از رائٹ. تو لوگوں کو جو غلط فہمی کا چشمہ پہن کر بیٹھے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں اسلام ختم کرنا ہے نعوذ باللہ، اور ہمیں دوسری جو غلط چیزیں ہیں ان کو اسپریڈ کرنا ہے، تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے دین کے اوپر، ہمارے اسلام کے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا. اٹ از ویری 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 امپاسبل. کیونکہ بہت سے لوگ آئے جو اپنے آپ کو خدا مانتے تھے، اپنی جنتیں بھی یہاں بنائیں اور ہر چیز اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کیے، لیکن بالآخر ہوا کیا؟ جو اللہ چاہتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی جو نہ زمین کے ہوئے نہ آسمان کے ہوئے، اور دنیا ابھی بھی ان سے عبرت لیتی ہے. تو دنیا والوں سنبھل جاؤ، تم اپنی دین پر چلو، تم اپنے کام کرو، تم اپنے حساب سے چلو. تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم اپنی کتابیں فالو کرو، تم اپنے دین فالو کرو. تمہیں کس نے بولا ہے کہ قرآن شریف کے اوپر ہی چلو، وہ جو کہہ رہی ہے وہی سنو؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہم مسلمان ہیں کہ وہ ہماری مقدس کتاب ہے اور ہمیشہ سے رہے گی. لیکن تم کو کس نے بولا ہے کہ ہم فورس کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام قبول کرو؟ ہمارا دین نہیں کہتا ہے کہ تم فورسفلی کسی کو اپنے دھرم میں لاؤ، اپنے اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہو. یہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ سچائی دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں اور قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ. ایسے بہت سے کیسز ہیں. تو اپنی غلط فہمیاں میں مت رہو
کہ ہم نے ایسا ہٹ کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا اور ہم بہت خوش ہیں، ہم پارٹی کر رہے ہیں اور ہم نے بہت بڑھیا کام کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی، کیونکہ انسان ہیں، انسان کیا سوچ سکتا ہے، یہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. دنیاوی لوگ دنیا میں بہت کچھ بنے، بہت کچھ آئے، بہت کچھ کیا، لیکن بالآخر یہی ہوتا ہے کہ انہیں واپس ریٹرن جانا پڑتا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا پڑتا ہے. تو مسلمانوں اس سے بے فکر رہیے کہ اگر کسی نے ہٹ کیا ہے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے یا کمزور ہو گئے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا. لوگ چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے کہ اسلام کمزور ہو جائے، لیکن وہ کبھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں کسی چیز میں کہیں پر نہیں بھٹکنا ہے، کیونکہ ہمارا مالک اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور وہ بہتر چیزوں کو حفاظت میں محفوظ میں رکھنے والا ہے. لیکن یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں اور اپنے دین کی پروموشن کریں اور اپنے دین کو اسٹرانگسٹ بنائیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں اور سب ایک جٹ ہو کر رہیں. اسلام زندہ ہے اور ابھی قرآن باقی ہے. کوئی کتنا بھی کچھ کر لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. شیم آن سویڈن، شیم آن دیئر گورنمنٹ، جس نے سپورٹ کیا وہاں کے لوگوں کو سیکیورٹی دی، جس نے یہ گھٹیا کام کیا ہے. اینڈ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سپورٹ کریں اپنے اسلام کو. تو جو بھی سویڈن کے ایپ وغیرہ ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے ایز سون ایز ٹیک دا اسٹیپ ٹو ڈسٹرائے دیم.